1566 عیسوی میں سلطان سلیمان کی موت کے ساتھ ہی سلطنت عثمانیہ کی شان و شوکت کم ہو گئی، بلکہ یوں کہا جائے کہ اس عظیم سلطنت کے زوال کے آثار سلطان سلیمان کے عہد میں ہی سامنے آنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ سلطان سلیمان اپنی بیوی روکسلانا کی بات کو بڑی اہمیت دیتا تھا، جو امیر مصطفیٰ کے خلاف سازش میں شریک تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اپنے بیٹے سلیم ثانی کو سلطنت عثمانیہ کا اگلا سلطان بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی۔ امیر مصطفیٰ، جو سلطان سلیمان کا بڑا بیٹا، ایک بہترین سپہ سالار اور سیاسی امور میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کی اکثر آبادی اس کی صلاحیتوں کی وجہ سے اسے بھرپور پسند کرتی تھی اور اسے مستقبل کا حکمران بنتے ہوئے دیکھنا چاہتی تھی، جس کے بعد عثمانی افواج نے سلطان سلیمان کے خلاف بغاوت کر دی، لیکن سلطان سلیمان نے اس بغاوت کو کچل دیا اور مصطفیٰ اور اس کے دودھ پیتے بیٹے کو قتل کروا دیا۔ اسی طرح اپنے بیٹے بایزید اور اس کے چاروں بیٹوں کو اپنے ایک وزیر کی سازش سے قتل کرا دیا، مگر یہ خانہ جنگی اس عظیم مملکت کے لیے ایک بہت بڑا داغ ثابت ہوئی، جس کے بعد اس سلطنت کے زوال کے آثار نمودار ہونا شروع ہو گئے۔ سلطان سلیمان کی موت کے بعد شہزادہ سلیم ثانی 1566 عیسوی کو 42 سال کی عمر میں سلطنت عثمانیہ کے 11ویں سلطان بن گئے۔ سلطان سلیم اپنے والد کی عظیم فتوحات کی حفاظت نہ کر پاتا اگر ان کے پاس محمد پاشا سکولیلی جیسا قابل وزیر، سیاسی مدبر اور عظیم مجاہد نہ ہوتا تو یہ سلطنت کب کی زوال پذیر ہو چکی ہوتی۔ لیکن محمد پاشا نے اپنی صلاحیتوں کی بدولت اس عظیم سلطنت کا رعب و دبدبہ بحال رکھا اور دشمنوں کے دلوں میں اس کا خوف و ہراس پیدا کر دیا۔ جب سلطان سلیم نے اقتدار سنبھالا تو خوارزم کے حاکم نے سلطان سے مدد طلب کی۔ خوارزم کے حاکم نے سلطان سے شکایت کی کہ فارس کا حکمران ترکستان سے آنے والے حاجیوں کو صرف اس لیے گرفتار کر لیتا ہے کہ وہ اس کی ملکی حدود سے گزرتے ہیں، اور اس طرح خان پر ماسکو کے قبضے کے بعد حاجیوں اور تاجروں کو اس علاقے سے گزرنے سے روک دیا گیا ہے۔ خوارزم کے حاکم نے سلطان سے مطالبہ کیا کہ وہ اس طرح خان کو فتح کر کے حج کے راستے کو دوبارہ کھول دے، جس پر عثمانی حکومت نے اس کی درخواست قبول کی اور صدر اعظم سکولیلی نے 1568 کو ایک بہت بڑے حملے کا ارادہ کیا تاکہ اس طرح خان پر قبضہ کیا جا سکے اور علاقے کے دفاع کی خاطر اسے عثمانی فوجوں کے لیے مرکز اور چھاؤنیوں میں تبدیل کیا جا سکے۔ اور پھر 1569 عیسوی کو یعنیچیری کے 25,000 سے زائد فوجی شہر عزوف کی طرف بھیجے گئے، جس کے ساتھ کریمیا کے 30,000 فوجی مزید شامل ہو گئے۔ اس بڑی فوج کا استرخان کو حاصل کرنے کے لیے روس کی فوج کے ساتھ مقابلہ ہوا۔ اس بڑے مقابلے کا نتیجہ یہ نکلا کہ عثمانی فوج اس شہر کو حاصل کرنے میں ناکام ہوئی، جس کے بعد ان کو مجبوراً واپس لوٹنا پڑا، اور واپسی پر اس فوج کا ایک بہت بڑا حصہ بحر اسود کی نظر ہو گیا۔ اس وقت روس میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ سلطنت عثمانیہ کا مزید مقابلہ کر سکتی، جس کے بعد دونوں سلطنتوں کے درمیان صلح کا معاہدہ طے پایا، جو تقریباً 1 صدی تک قائم رہا۔ سلطان سلیم ثانی کے دور میں یمن میں بغاوت ہوئی، جس کے بعد سنان پاشا نے اس بغاوت کو ختم کر دیا، اور پھر انہوں نے یمن، عدن اور ان تمام علاقوں کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا۔ سلطان سلیم ثانی نے اپنے دور میں تیونس کو اسپینش سے آزاد کرانے کے لیے علوج پاشا کو الجزائر کا حاکم بنایا اور اس کی سربراہی میں ایک عثمانی بحری بیڑا روانہ کیا، اور پھر علوج پاشا نے اسپینش افواج کو شکست دی اور شہر کو فتح کر دیا، مگر اسپینش افواج قلعے میں محصور ہو گئی، جس کے بعد وہ 1574 تک اس پر قابض رہے، لیکن بعد میں اس قلعے کو فتح کر کے سلطنت عثمانیہ میں شامل کر دیا گیا۔ ناظرین، سلطان سلیم نے اپنے دور حکومت میں 1571 عیسوی کو قبرص کو فتح کرنے کا ارادہ کیا۔ اس وقت یورپ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سلطان کے خلاف عیسائی متحد ہو چکے ہیں، لیکن جب عثمانی فوجیں قبرص کے ساحل پر اتریں تو ان کو بچانے کے لیے کوئی بھی آگے نہ بڑھا۔
عثمانی فوجیں آگے بڑھتی گئیں اور آسانی سے انہوں نے جزیرے کا محاصرہ شروع کر دیا۔ صرف فاما جستہ کا ایک مضبوط شہر عثمانی فوجیوں کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس شہر کے باسیوں کی زمام قیادت، جو کہ بلخوئیوں کے ہاتھ میں تھی، انہوں نے عثمانی لشکر کا مقابلہ کیا جس کی تعداد 1 لاکھ تھی، اور پھر عثمانیوں نے اس محاصرے کے دوران وہ تمام وسائل استعمال کیے جو اس دور کے حوالے سے مشہور تھے، مثلا گوریلا کارروائیاں، مختلف افواہیں پھیلا کر دشمن کو مایوس کرنا، لیکن شہر کا دفاع کرنے والے فوجی بہادری کے ساتھ لڑتے رہے اور اس طرح کی کسی کوشش کا ان پر اثر نہ ہوا۔ اگر محاصرین کو تھوڑی سی مدد مل جاتی تو عثمانیوں کے لیے بہت بڑے خطرات پیدا ہو سکتے تھے، لیکن بھوک کی قلت ہوئی اور بالآخر 1571 عیسوی کو یہ شہر عثمانیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ اس عظیم فتح کے بعد یورپ نے عثمانیوں کے بحری بیڑے کو کمزور کرنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی، اور اس اتحاد میں بحر روم کا ایک بہت بڑا حصہ شامل ہو گیا، جس کی قیادت آسٹریا کے جون کو سونپی گئی، جبکہ عثمانی بحری بیڑے کی قیادت علی پاشا کے ہاتھ میں تھی۔ اور پھر دونوں بحری فوجیں خلیج لپانٹو کے سامنے مد مقابل ہوئی۔ شدید لڑائی ہوئی جس کے بعد عثمانی افواج کو ایک عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں 30,000 سے زیادہ عثمانی فوجی مارے گئے اور عثمانیوں کا بحری بیڑا عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا اور بہت سے بحری بیڑے دریا میں غرق ہو گئے۔ اتنی بڑی شکست کے بعد سلطان سلیم نے دوبارہ بحری بیڑے تیار کرنے کے لیے بھرپور معاونت کی، اور کچھ ہی عرصے میں سلطان سلیم کی قیادت میں عثمانی شاندار بحری بیڑا بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اتنی جلدی بحری بیڑا بنانے کی وجہ سے تمام عیسائی اتحاد بہت حیران ہوا، جس کے بعد وینس نے سلطنت عثمانیہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ طے کر لیا۔ ناظرین، جب سلطان سلیم نے اقتدار سنبھالا تھا تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 1,48,93,000 کلومیٹر تھا، مگر جب سلطان سلیم ثانی کی موت ہوئی تو اس وقت سلطنت عثمانیہ کا رقبہ 1,51,93,000 مربع کلومیٹر تھا۔ سلطان سلیم ثانی کی موت 15 دسمبر 1574 عیسوی کو ہوئی۔ امید ہے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ سے متعلق آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔